بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ درود پاک کی بے شمار برکات ہیں، بہت سے لوگ درود پاک سے فیض یاب ہوتے ہیں، کامیابیاں و کامرانیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان میں ہمارے قائد محمد علی جناح بھی ہیں۔ عام طور پر ہماری تاریخ اور ہمارے ریکارڈ میں تو یہ ایک بات ظاہر بظہور درج ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح تعلیم حاصل کرنے کی خاطر برطانیہ گئے تو لندن میں قانون کی چاروں درسگاہوں کو دیکھا۔ لنکن ان گیریزن، انر ٹیمپل، مڈل ٹیمپل کا معائنہ کیا تو ان میں سے ایک درسگاہ لنکن ان میں ایک بڑا بورڈ لٹکا ہوا دیکھا جس پر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے گائیڈ سے پوچھا یہ کس کے نام ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ دنیا کے بڑے بڑے قانون دانوں کے نام ہیں جنہوں نے دنیا کو اور انسانی ذات کو قانون دیا۔ جناح صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے اول حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، کیونکہ شریعت کا قانون انہوں نے رائج کیا جو کہ قیامت کے دن تک قائم و دائم رہے گا۔ جناح صاحب نے گائیڈ سے پوچھا آپ بتائیے کہ پہلا نام کس کا ہے؟ اس نے کہا آپ کے پیغمبر کا۔ تو فوراً قائد اعظم بولے میں اسی درسگاہ میں قانون کا علم حاصل کروں گا۔ بس یہ تھا عشق نبی کا پہلا تیر جو جناح صاحب کے نرم و نازک دل میں پیوست ہو گیا، اور انہوں نے اسی دن سے عزم کیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کروں گا اور ان کی امت کو علیحدہ مملکت دلاؤں گا۔ یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے وکلا کے ایک اجتماع میں خود 1947 کو کراچی میں بتائی۔ 25 جنوری 1948 کو ایک جلسہ سیرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا ذکر کیا، لیکن حقیقی راز جس وجہ سے درود پاک پڑھتے ہیں وہ ایک اور تھا، اور جس سے پاکستان کو حاصل کرنے کا جو ناممکن کام ممکن کر کے دکھایا، یہ راز درود پاک کا تھا۔ اکثر اوقات وہ فرماتے تھے کہ جب ایک مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کیسے نازل کر سکتا ہے؟ اپنی دن رات مشغول زندگی کے معمول میں سے کچھ وقت نکال کر درود پاک پڑھتے رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے بغیر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ قائد اعظم کو اگست 1943 میں مرحوم نواب بہادر یار جنگ نے خان بہادر بخش مصطفیٰ علی خان کے ہاتھوں ایک خط روانہ کیا۔ اس خط میں مرحوم نے لکھا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کسی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ صرف مذہبی تشخیص، تبلیغ اسلام وغیرہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ مسلمانوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کو قدر شناس پایا۔ آپ کے لیے ایک خط اور کچھ تحائف بھی ارسال کیے۔ ان تحائف میں قرآن پاک کا ایک کلمی نسخہ، یہ قرآن شریف یمن میں خاص تیار ہونے والے کپڑے پر مدینہ منورہ میں لکھا گیا۔ یہ کپڑا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارا تھا۔ نواب بہادر یار جنگ کا یہ خط پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مکتوب اور تحائف، جن میں قرآن شریف کا کلمی نسخہ جانماز، ایک تسبیح اور آب زمزم کی بوتل لے کر مرحوم بخش مصطفیٰ علی خان DSP بنگلور بمبئی پہنچ گئے۔ ان دنوں قائد اعظم پر خاکساروں کا قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ کچھ علیل بھی تھے، کچھ سے ملاقات نہیں کرتے تھے، مگر محترمہ مس فاطمہ جناح نے یہ سب امانتیں لے لیں اور قائد اعظم کو پہنچا دیں۔ 11 اگست 1943 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: جب آپ جیسے بزرگوں کی دعا میرے شامل حال ہے تو میں اپنے مقصد میں اپنے آپ کو ابھی سے کامیاب تصور کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھوں گا، میں نے انگریزی ترجمے منگوا لیے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا۔ تسبیح آپ نے ارسال کی ہے، جو شخص اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتا، اللہ کی رحمت طلب نہیں کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ اس سے ظاہر ہوا کہ درود پاک پڑھتے تھے، باقی نماز اور قرآن کا وعدہ کیا کہ پڑھوں گا۔ جب حضرت پیر صاحب کو یہ خط ملا تو ان کو نہایت ہی خوشی ہوئی۔ جب پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ شخص درود پاک پڑھتا ہے جیسا کہ قائد اعظم کے مراسلے سے ظاہر ہوا، تو ان کو 1944 میں جب وہ کشمیر میں تھے ایک شاندار دعوت دی۔ جموں اور کشمیر میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ہزاروں مرید تھے، خاص طور پر سرکاری افسر اور وزراء ان کے بڑے معتقد تھے۔ مشہور کشمیری مورخ مسٹر کلیم اختر لکھتے ہیں کہ سری نگر میں نشاط باغ کے اندر پیر صاحب نے دعوت کا
انتظام کیا تھا۔ یہ دعوت فرشی تھی اور قائد اعظم نے فرش پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ دعوت سے فارغ ہو کر پیر صاحب نے دعا کی اور سبز جھنڈا عطا کیا۔ قائد اعظم نے پیر صاحب کی دعا اور محبت سے متاثر ہو کر لاہور کے ایک عظیم الشان جلسہ میں فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا، اور پاکستان بن گیا، اور اللہ کی مہربانی سے پاکستان بن گیا۔ حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان اور ہندوستان میں مرید ہیں اور جو ساری زندگی مدینہ منورہ میں محلہ درویشہ میں گزار کر جنت البقیع میں مدفون ہوئے، ایک مرتبہ حج کے دنوں میں فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح مدینہ منورہ آئے ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ میں ان کی دعوت کروں کیونکہ وہ مسلمانوں کے رہبر ہیں۔ غالباً یہ بھی درود پاک کی برکت تھی کہ ایسے باکمال بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں اور میں ان کی دعوت توام کر رہا ہوں۔ درود پاک کی بیش بہا برکات ہیں، بیش بہا رحمتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں بڑے ذوق و شوق اور محبت سے درود پاک کو اپنائیے، درود پاک پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ عام دنوں میں کسی بھی عبادت کا ثواب ایک گناہ ہے، اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں کوئی بھی عبادت کرے اس کا ثواب 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محبت، ذوق، شوق سے درود و سلام پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔